السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آج جو ہے ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ہماری 10th کلاس کی جو اسلامیات لازمی ہے اس کا ماڈل پیپر نمبر 1 2023 کے حوالے سے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. جی تو اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اسلامیات لازمی، وہ بھی 10th کلاس کی، اور اس کے کل مارکس جو ہوتے ہیں وہ 50 ہوتے ہیں. اور یہ ماڈل پیپر جو ہے آج ہمارا ہونے والا ہے 1، وہ بھی اسلامیات لازمی کے حوالے سے. اور آج اس ماڈل پیپر جو ہمارے پاس 1 ہے اس میں ہم ریڈ کریں گے ہمارے معروضی کو، ہمارے شارٹ کوسچن کو اور ہمارے لانگ کوسچنس کو. جو ہمارے ایک ماڈل پیپر مینس کہ ایک پیپر میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا اس حوالے سے جو ہمارے پاس گیس پیپر ہے ماڈل پیپر کے حوالے سے آج وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس یہاں پر گیس پیپر میں سورۃ احزاب میں وجیہاً کسے کہا گیا ہے. یہاں پر میں بھی آپ کو رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اچھے طریقے سے سمجھ نہ آئے کیونکہ یہ بلیک جو پین ہے اس سے لکھا گیا ہے اور پینسل جو ہے وہ بلیک ہے اور تھوڑا جلدی لکھا گیا ہے، لیکن میں اس لیے آپ کے ساتھ وضاحت سے بول کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. سورۃ احزاب میں وجیہاً کسے کہا گیا ہے؟ نمبر 1 حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو یا حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو. تو یہاں پر وجیہاً کسے کہا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ MCQs ہیں، یہ 4 آنسر آتے ہیں. ایک لائن ہوتی ہے جیسے سورۃ احزاب میں وجیہاً کسے کہا گیا ہے، اس کے بعد 4 پوائنٹس آ رہے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح. اس میں سے جو رائٹ ہے اس پر آپ نے ٹک لگانا ہوتا ہے، تو جو رائٹ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس شخص کے پہلو میں، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں ڈیش نہیں بنائی. نمبر 1 2 جگر، 2 دل، 2 ہاتھ، 2 غدود. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 2 دل، مینس کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. اب ہے آگے ہمارے پاس اس سے اگلا مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو نمبر 1 انہیں پناہ دے دو، نمبر 2 ان کو واپس بھیج دو، نمبر 3 ان کی آزمائش کر لو، نمبر 4 ان کی تلاشی لے لو. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے ان کی تلاشی کر لو، ان کی آزمائش کر لو. جو اس کا رائٹ آنسر ہے ان کی آزمائش کر لو، مینس کہ جو عورتیں تمہارے پاس مومنوں کے پاس جو مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی کیا کرنی چاہیے، انہیں ان کی آزمائش کرنی چاہیے. آگے ہے ہمارے پاس سورۃ احزاب میں کس صحابی کا نام ہے؟ نمبر 1 حضرت انس، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر، نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ اور نمبر 4 پہ ہے حضرت زید. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ حضرت زید ہے. ہمیں نماز با جماعت میں شامل ہونا چاہیے. نمبر 1 اطمینان سے، نمبر 2 دوڑ کر، نمبر 3 جلدی میں، نمبر 4 تیزی سے. اچھا اب آپ یہ ایک چیز میں کنفیوز بالکل نہیں ہونا کہ میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہاں پر A B C اور D لکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ پیچھے ایگزام دے چکے ہیں، اس لیے میں 1 2 3 4 کر کے آپ کو سمجھا رہی ہوں. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں کہ جو 4 پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں ایک A لکھا ہوتا ہے، B لکھا ہوتا ہے، C لکھا ہوتا ہے، D لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نہ لکھا ہو تو الف بے جیم دال لکھا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس نماز با جماعت میں شامل ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ اطمینان سے ہے. آگے ہے ہمارے پاس حج کے لیے مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہوتا ہے. نمبر 1 جدہ میں، نمبر 2 مکہ میں، نمبر 3 کوفہ میں، نمبر 4 بغداد میں. تو اس کا رائٹ آنسر ہے مکہ میں. آگے ہے ہمارے پاس طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں، شامل ہے نمبر 1 4، نمبر 2 6، نمبر 3 2 اور نمبر 4 پہ ہے 7. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے 2، مینس کے 2. آگے ہے ہمارے پاس وضو کے فرائض ہیں. نمبر 1 6، نمبر 2 3، نمبر 3 2، نمبر 4 4. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے 4. وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ 4 فرائض ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو آگے ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑے سے، کیونکہ یہ 10 آتے ہیں ہمیں. آگے ہے ہمارے پاس، یہاں پر دیکھ لیں ہمارے پاس MCQs میں ہی ہے کہ نعم العبد سے کون مراد ہے. نمبر 1 حضرت یعقوب، نمبر 2 نمبر 1 حضرت ایوب، نمبر 2 حضرت یعقوب، نمبر 3 حضرت آدم اور نمبر 4 پہ ہے حضرت موسیٰ. تو جو اس کا نعم العبد کا مطلب مینس کہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت ایوب.
آگے ہے ہمارے پاس معاشرے کا بنیادی جز ہے. نمبر 1 قبیلہ، نمبر 2 خاندان، نمبر 3 گروہ، نمبر 4 رشتہ دار. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ خاندان ہے. اب ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، جو ایک ماڈل پیپر کے حوالے سے اگر آپ نے پورا سال تیاری نہیں کی تو یہ آپ کے لیے ہیں. یہ آپ نے اگر آپ نے یہ ماڈل پیپر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ تقریباً 4-5 بھی اگر آپ نے ریڈ کر لیے تو آپ کا سارا سال کا سلیبس جو ہے وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آیت، اس کا ہے ترجمہ کریں. مینس اب ہم یہ ریڈ کرنے والے ہیں، ہمارا حصہ انشائیہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو حصہ انشائیہ میں ہم نے ریڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے شارٹ کوسچن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آیت آ رہی ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس کا آنسر جو ہے وہ ہے، اس کا ترجمہ مینس کہ ہمیں بیان کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اب ہمارے پاس ایک اگلا کوسچن ہے، ترجمہ کیجئے. ظاہرو تأثیرون، یہاں پر ظاہرون کا یہاں پر آنسر دیکھا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے جیم لکھا ہوا ہے. یہاں پر ظاہرو کا جو مینس کا ترجمہ ہے وہ ہے انہوں نے ساتھ دیا. ظاہرو کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ساتھ دیا. آگے ہے تأثیرون، تو تم اسیر بناتے ہو. تأثیرون کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ تم اسیر بناتے ہو. آگے ہے ہمارے پاس ایک کوسچن کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ نے بالکل بھی جو ہے ان کو اگنور نہیں کرنا. تو اس کا آنسر جو ہے غزوہ احزاب میں جب فوجیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کو آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. آگے ہے ہمارے پاس ایک آیت، اس کا شارٹ جو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شارٹ کوسچن ہے ہمارے، اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. تو دیکھیں یہاں پر آیت ہے ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ. تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، جیسا کہ ہم پیچھے MCQs میں بھی یہ چیز ریڈ کر کے آئے ہیں. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس شارٹ کے اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اس کے 2 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 اللہ اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنائیں. نمبر 2 نہ ہی ان کو خفیہ دوستی کے پیغام بھیجیں. آگے ہے ہمارے پاس اگلا کوسچن کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و انصاف کی اجازت دی ہے. اس کا آنسر ہے کہ جو کفار تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، اللہ نے ایسے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. آگے ہے ہمارے پاس ایک کوسچن موسٹ امپورٹنٹ، سورۃ احزاب میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے. تو یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کب آئے گی. کہہ دو کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس باجماعت نماز کے آداب کیا ہیں. اس کا آنسر ہے نمبر 1 باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں. نمبر 2 اگر مجبوری میں تکبیر اولیٰ رہ جائے تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3 جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو پورا کر لیں اور باقی رہ جانے والی رکعتوں کو بھی بعد میں پورا کر لیا جائے. آگے ہے ہمارے پاس ایک لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، حدیث کی روشنی میں لکھیے. تو یہاں پر اس کا آنسر جو ہے لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. آگے ہمارے پاس جو اس سے اگلا ہمارے پاس شارٹ کوسچن ہے وہ ہے طہارت کے بارے میں ایک حدیث لکھیے. تو اس کا جو آنسر ہے طہارت کے بارے میں ہمیں ایک حدیث لکھنی ہے. تو اس کی جو حدیث ہے وہ ہے الطاہر شطر الایمان کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. پھر سے آیت پڑھ دوں، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. آگے ہے ہمارے پاس ایک کوسچن کہ غسل کے دوران کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے. نمبر 1 ہمارے پاس یہاں پر اس کے جو آنسر میں کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے. نمبر 2 اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو مرد کپڑا پہن کر نہائے، البتہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائیں. نمبر 3 غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس شارٹ میں کہ شکر کے 2 طریقے لکھیے. نمبر 1 زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا. آگے ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا.
آگے کوشچن ہے ہمارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت بیوی کی کیا صفات بیان کی ہیں. تو اس کا آنسر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو, وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے, اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے. اگلا ہے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ کوشچن, جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے. جہاد بالنفس کی جو آنسر ہے وہ ہے جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس یعنی کہ اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے, اسے جہاد بالنفس کہتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس ایک اور شارٹ کوشچن, یہ لاسٹ ہمارا شارٹ کوشچن ہے, غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا آنسر ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کا خیال رکھو, جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ. اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر دیں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو, مگر سزا نہ دو, کیونکہ سزا دینے کا کوئی بھی انسان مستحق نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر بہتر صلہ دینے والا ہے. آگے ہمارے پاس حصہ دوم میں, کیونکہ ابھی ہمارے لانگ کوشچن اور لانگ آیات اور تشریح اور لانگ کوشچن مینس کے ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کچھ آیات ہیں پہلے, جن کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ قرآنی آیات جو ہے ان کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہے پہلے. تو ہمارے پاس پہلی آیت جو ہے وہ ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں الف بے اور جیم اور دال اس طریقے سے میں نے لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو پہلی آیت آ رہی ہے وہ ہے وَلَا مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے, تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے, اور نہ اپنی لونڈیوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے, اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو, بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. آگے ہمارے پاس اگلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. اس کا آنسر جو ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو, صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. آگے ہے ہمارے پاس ایک آیت قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں, اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں. اب ہمارے پاس آگے ایک اور آیت ہے, وہ ہے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آیت کا ہم نے درجہ ذیل حدیث کا, یہ ہمارے پاس آیت نہیں ہے, یہ ہماری ابھی حدیث آ رہی ہے. تو حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ میں جتنی بھی ہوتی ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو حدیث ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن آج جو ہمارے پاس حدیث ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے حدیث من تخت رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ لی جہنم. مینس کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا, گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. یہ جمعہ کے بارے میں اب ہمیں اس کی تفصیل بیان کرنی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس حدیث آئی ہے, کیونکہ یہ پیپر میں لکھی ہوگی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح اس کی ہم نے شارٹ ہی بیان کرنی ہے. تو اس کی جو تشریح ہے وہ ہے, اس حدیث سے مبارکہ میں آداب جمعہ, آداب مجلس, احترام انسانیت, تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی. معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھیلا کر آگے نہ جائیں, کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے, نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے. لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. آگے ہمارے پاس ایک کوشچن ہے کہ وضو کا طریقہ بیان کریں. میں پھر سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وضو کا طریقہ جو بیان کیا, کیونکہ ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے تو ہم نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہیے, ہمیں اس کو تھوڑا سا لانگ کر کے بیان کرنا چاہیے. نہیں, یہ آپ کا کیا ہوگا, یہ آپ کا غلط ڈیسیجن ہے, کیونکہ آپ سے صرف اور صرف انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے وہ بیان کریں. آپ نے وضو کا طریقہ جو آپ کے پاس ہے, جیسا آپ وضو کرتے ہیں آپ نے ویسا ہی لکھنا ہے, جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطیکہ جسم اور لباس پاک ہو, اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے. وضو کا طریقہ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا, اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے 3 بار کلی کرنا, نمبر 3 پہ ہے 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا, نمبر 4 پہ ہے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا. اس کے بعد آتا ہے نمبر 5 پہ کونیوں سمیت بازو,
اس کے بعد ہے سر کا مسح کرنا، اس کے بعد ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اس کے بعد ہے وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے. اس سے آگے لاسٹ میں ہے جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا. یہ جو ہے جو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہاں تک آپ کا کیا ہو گیا، یہاں سے 3 بار کلی کرنا، یہاں سے لے کر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ کیا ہو گیا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کیا کمپلیٹ ہوا؟ ہمارے وضو کے جو فرائض ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے، وضو کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہمیں ایک جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں چھوڑنی. تو ہمیں کیا نہیں چھوڑنا؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دائیں حصہ مینس کہ جو رائٹ ہوتا ہے اسی سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر لیفٹ جو ہے اس کو دھلائی کرنا ہے، اور جسم کے اعضاء کو 3 بار جو ہے وہ دھلائی کرنا ہے. آگے ہمارے پاس جو لانگ کوسچن ہے لاسٹ والا، وہ ہے قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے. اس کو لازمی آپ نے یاد کرنا ہے. یہ تھوڑا سا لانگ ہے کوسچن کیونکہ یہ تفصیلی کوسچن ہے. ہمارے پاس جو لانگ کوسچن ہوتے ہیں وہ ہیں، تو اس کا آنسر ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر کسی کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا. ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کے مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے. آگے ہے ہمارے پاس قرآن و سنت میں شکر کی اہمیت. قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراگی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا. نمبر 2 دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اطاعت و بندگی کا احساس. نمبر 3 اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا. شکر کرنا ایک مسلمان کا ایسا وصف ہے جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کا رویہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. اس میں دین و دنیا کی کامیابی ہے. جی تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آج کا ہمارا ماڈل پیپر، وہ بھی اسلامیات لازمی کا، وہ بھی 10th کلاس کی. اس ماڈل پیپر میں میں نے آپ کے ساتھ جو ایک ماڈل پیپر میں ایک پہلا ہمارے پاس جو ماڈل پیپر ہوتا ہے اس میں MCQs ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے بعد ہوتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کوسچن، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے بعد ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ موسٹ امپورٹنٹ آیات جن کو ہم نے ترجمہ ان کا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی 3 تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک آئی احادیث میں سے ایک حدیث تھی جس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح کرنی تھی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور باقی 2 جو تھے وہ کوسچن بہت ہی آسان تھے، آپ نے ان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا. میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ کے ایگزام آنے والے ہیں، ابھی آپ کا بک سے یاد کرنا بالکل بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ بک میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ماڈل پیپر میں ہوتی ہیں. تو یہ ماڈل پیپر آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. جیسے میرے تمام آنے والے پہلے میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں میرے یوٹیوب سے، انشاءاللہ آپ بھی میری فیملی ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے. تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می PK میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی یا کسی اور دوسری بک کے بارے میں آپ کو کچھ بھی ایگزام یا ماڈل پیپر چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ماڈل نمبر 2 کے ساتھ. تو انشاءاللہ چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.